رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے سیگمنٹ میں، جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے ریلیجس اسکالر سے۔ آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو 41 سال سے زائد ہو گئے کہ یہ ذکر آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ 400 سے زائد اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو پی ایچ ڈی کروا چکے ہیں، اور 407 سے زائد ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر جا کے آپ یہ ذکر خیر کر رہے ہیں، اور کس طرح سے لوگوں کے دل پر نور ہو رہے ہیں اس ذکر سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ریلیجس اسکالر ہیں، پبلک اسپیکر ہیں، ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئی ہوپ میں نے آپ کا نام ٹھیک بولا ہے۔ آپ کا نام اچھا، میں نے شریف زادہ کبھی زندگی میں نام نہیں سنا، سو اٹ واز ویری ڈفرینٹ اینڈ ویری اپیلنگ فار می۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسا رمضان جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی، یہ رحمتوں کا اب موسم بہار ہے جی، اللہ کی طرف سے نزول رحمت بھی ہے، الحمدللہ نزول برکت بھی ہے، اور اعلان مغفرت بھی ہے۔ اعلان تو مغفرت ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے جی۔ اللہ اس کی توفیقات جو ہے انہیں سمیٹنے کی ایک برکت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہر آن جو ہے وہ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہے۔ الہی اللہ اسے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، آپ یہ دیکھیے کہ یہ میں پہلے بھی آپ سے جب ملاقات ہوئی تو میں بہت فیسنیٹ ہوئی آپ کی تمام گفتگو سن کے، اور بالخصوص یہ جان کے کہ آپ کو اللہ نے چنا اور پھر آپ نے فیصلہ کیا، اللہ کی ذات نے آپ کو شعور بخشا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ اب جب یہ زبان بولے گی انہی کی شان میں بولے گی انشاءاللہ۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ اس شخصیت، اس ہستی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی زندگی کے اندر وہ نور آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 41 سال کا تقریباً لگ بھگ سفر ہے یہ ماشاءاللہ۔ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا تبدیلیات سے وہ جو 41 سال پہلے ایک نوجوان، ایک بچہ جو لے کر یہ مشعل چلا تھا، آج وہ یہاں پر پہنچ گیا ہے، کیا محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں تبدیلی؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، اس کے سارے ذمہ داران کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اپنی مخلوق کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے رکھے، اور آپ لوگوں اور اللہ کے خیر کے درمیان قربتوں کا ذریعہ بنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ایک عطر فروشی والا معاملہ ہے جی۔ جتنا آپ اس ذکر کے قریب ہوتے جائیں، حقیقت میں آپ اللہ کے نور کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلسل ایک شخص خوشبو کے درمیان رہے اور اس کے رگ و پے میں وہ خوشبوئیں جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے پہ سرایت نہ کریں؟ تو یہ ایک بہت ایسا نور کا، ایک ایسی تمانیت کا سفر ہے کہ جس میں ہر آن برکت ہو رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اکلوتا سفر ہے کہ اس کی بظاہر کوئی منزل نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی حضور کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور نہ حضور کے ذکر کو بلند کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ پاکیزہ اور خوبصورت ذمہ داری ہے جو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہے۔ اور اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے ذکر کو بڑھانے والا جو سفر ہے اس میں شریک کر لیتا ہے، اس کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ سو یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ ذکر کرنا جو ہے یہ کسی درجے پہ بھی انسان کی اپنی توفیق سے نہیں ہے، اپنی پلاننگ سے نہیں ہے، یہ خالصتاً ادھر سے چناؤ ہوتا ہے تو بندہ اس کام پہ لگتا ہے۔ اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ اس سفر پہ نکلتے ہیں، ظاہری طور پہ کیونکہ اس سفر کی کوئی منزل نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اس کے اندر یہ بھی خوبصورتی موجود ہے کہ اس سفر کا ہر قدم اپنے طور ایک منزل ہے۔ سبحان اللہ، ہر قدم ایک منزل ہے۔ ہر رات جب آپ حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو آپ پہ ایک نیا عقدہ کھلتا ہے، ایک سچائی کا، ایک خوبصورتی کا، ایک نور کا، ایک نئی دنیا آپ کے اوپر منکشف ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ اگر ہم اس طرح سے کہیں کہ جب آپ قرآنی آیات پڑھتے ہیں، جب بھی اس کو پڑھتے ہیں تو ایک نیا مطلب، مطالب مختلف نظر آتے ہیں، اور ایک مختلف سرور ہے کہ جو آپ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے میں آپ سے عرض کروں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب کوئی شخص مائنیوٹلی پڑھنا شروع کرتا ہے، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو حضور کی سیرت کے سپرد کرنا شروع کرتا ہے، یہ جملہ آپ نے پہلے بھی بولا تھا، تو اس کی خوبصورتی یہ ہے، اس کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے
کہ پھر ایک وقت ایسا آنا شروع ہوتا ہے کہ آپ وہ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ کو کسی وقت یہ لگتا ہے کہ یہ جو جبل ابو قبیس پہ میرے کریم آقا لوگوں کو اعلاء کلمت الحق کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں نا، تو حضور کی مخاطبین میں کہیں پیچھے ایک کھڑا ہوا ایک خاموش بچہ، گناہگار بچہ جو ہے وہ میں بھی ہوں. صحیح. وہ کہیں مجھ سے بھی مخاطبت ہو رہی ہے. بے شک. پھر جب کبھی ہم بدر میں حضور کو اپنی پوری شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ حضور پہ جان نچھاور کرنے والے لوگوں میں کہیں پیچھے کھڑا ہوا لرزتی آنکھوں کے ساتھ دعا کرتا ہوا اور اس منظر پہ کوئی ایک حسرت کے ساتھ دیکھتا ہوا ایک شخص جو ہے وہ میں بھی ہوں. الحمدللہ. تو پھر وہ غار حرا کی ریاضتیں ہوں، وہ خلوتیں ہوں غار حرا والی، یا پھر وہ خطبہ حجت الوداع والی جلوت ہو، تو وہ سارے سفر جو ہیں، وہ سارا نور جو ہے وہ ایک ایک منظر پھر یوں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اس منظر کا حصہ ہیں. صحیح. اور تھوڑی دن کے بعد آپ کو یہ میں بڑی دیانتداری سے یہ بات سامعین کو شیئر کروں گا کہ اگر آپ اسے اہتماماً پڑھنا شروع کریں حضور کی زندگی کو، اور سب کن کہ میں نے اس زندگی سے کچھ حاصل کرنا ہے، بالکل، تو یہ اتنے لجپال اور کریم آقا کی زندگی ہے کہ چند دنوں کے بعد، چند دن، ہفتوں بھی ضرورت نہیں ہے، چند دنوں کے بعد ہر منظر میں آپ اپنے آپ کو کہیں کسی اوٹ میں کھڑا ہوا پائیں گے. تو یہ نور کا سفر ہے. اور جب کوئی فانی اپنے آپ کو اس باقی کے سفر پہ روانہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیتا ہے تو اس کی طرف سے بقا کا پیغام آنا شروع ہوتا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. شرط صرف مخلصی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اچھا جی، ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آقا کی زندگی کا جب مطالعہ فرماتے ہیں تو آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ آقا کا رویہ درگزر، کبھی یہودی عورت جو گوشت کھلا دیتی ہے زہریلا اس کو معاف کرتے ہیں، کبھی وہ جو آ کے تلوار تان لیتا ہے اس کو ودا کر دیتے ہیں معاف کر کے. تو یہ جو رویہ ہے آج، اس سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے ہم مسلمانوں کو جو آپس میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ٹالریٹ نہیں کر پاتے؟ غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک تھا آقا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جاننے کے لیے جو سب سے بنیادی بات ہے جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی زندگی کو جاننے کے سفر پہ جب کوئی شخص روانہ ہو تو اسے یہ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ میں ایک ایسی عظیم الشان لافانی ہستی کی زندگی کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر رہا ہوں. ٹھیک. جو شخصیت صرف مسلمانوں کے لیے اسوہ کامل نہیں ہے، بلکہ عالمین کی آخری پیدا ہونے والی انسانی شبیہ میں پیدا ہونے والی روح جو ہے اس کے لیے بھی وہ ویسی ہی ہدایت اور رہنمائی کا اسوہ کامل ہے جیسا حضور کے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے حضور ایک کامل نمونہ بے تھے. شک. حضور کی زندگی سب سے اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کی پورا جو خطاب ہے نا اپنی پوری زندگی کے اندر جو مخاطبت ہے وہ بہت کم مومنین کے ساتھ ہے، وہ انسانوں کے ساتھ براہ راست مخاطبت ہے. تو وہ رسول جس کا پیغام کے اولین مخاطبین ہی سارے عالمین ہوں اور بالخصوص ان میں پھر سارے انسان ہوں، ان کے پیغام میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ آسانیاں جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص کر دی جائیں؟ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک کمال ہے جو حضور کے بدترین ناقد ہیں وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ رسول رحمت انسانی تاریخ کے وہ واحد مصلح ہیں، وہ واحد رہنما ہیں اور وہ واحد حکمران ہیں جنہوں نے ایک ایسا نظام حیات مرتب کیا جس میں اپنے ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان عمومی حقوق کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں پائی جاتی. یعنی وہ بنیادی انسانی حقوق جو انسان کسی بھی درجے پہ انسانوں کے لیے ہونے چاہیے ان میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق آپ نے نہیں رکھی، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ انسانی تاریخ کا پہلا نظام حکومت ہے جس کے اندر ریاست مدینہ کی شکل میں کہ جہاں پر غیر مسلم کے لیے زیادہ احتیاط کا فرمان جاری کیا. اچھا. اور میرے کریم آقا کی وہ جو محبت ہے اس کا عالم یہ ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے اندر آخری مکہ کی جو پہلی ابتدائی آپ کے 13 برس ہیں اعلان نبوت کے بعد کے، ان کے آخری دنوں میں انتہا درجے پہ حضور کو تکلیف دی جا رہی ہے اور ایک یہودی بوڑھا ہے اس کا جنازہ حضور کے سامنے سے گزر رہا ہے. میرے کریم آقا کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اصحاب رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول آج تو نسبتاً ایک ریلیف کا دن ہے کیونکہ ایک ایسا شخص دنیا سے جا رہا ہے جو اللہ کا بھی دشمن تھا، اللہ کے رسول کا بھی دشمن تھا، جس نے اپنی ساری توانائیاں مرکوز کر رکھی تھیں لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف سے میلا کرنے کے لیے. تو اس کے جانے پر آپ کی چشمان مقدس سے اس طرح کا گریہ اور آنسو. میرے کریم آقا نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا تمہارا یہ کہنا اپنی جگہ بجا،
تم اپنے طور پہ ٹھیک سوچتے ہو، لیکن میں کیا کروں، مجھے تو رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ کہ میں اسے یوں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے میرا زمانہ پایا، میری نشست برخاست دیکھی، جس نے میری صحبت اختیار کی، جسے مجھ سے سوال کرنے کا موقع ملا، جو میرے بچپن کے پہلے لمحے سے آج تک کی زندگی پر گواہ ہے، صحیح، اتنی مسلسل رفاقت اور قربت کے باوجود میں اسے جہنم سے بچا نہیں سکا، اور وہ اللہ کی جہنم کے سپرد ہو گئے، یعنی ایمان نہ لا سکا۔ تو حضور اس درجے کی غمخواری، یعنی اس کے بارے میں جو اس نے حضور کے ساتھ کر رکھا ہے، اس پہ حضور نہیں سوچ رہے، نہ اسے یاد کر رہے۔ حضور کی چشمان مقدس سے رواں آنسوؤں کا سبب جو ہے وہ اس کا رویہ نہیں ہے، بالکل بالکل، بلکہ وہ اس نعمت سے محرومی ہے اس کی، جو اس شخص کی محرومی ہے، مگر جی ہاں، لیکن میرے کریم آقا کس درجہ پہ شفیق اور مہربان ہے، صحیح، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے۔ بالکل دیکھیں نا، اللہ نے کسی نبی کو اور کسی اور چیز کو یہ شرف نہیں بخشا کہ اسے اپنی رحمت کا استعارہ قرار دے۔ بالکل بالکل، دیکھیں نا، قرآن کا آغاز ہوتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ الہ ہے لائق عبادت ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ بے شک، رحمان اور رحیم دونوں کا جو بنیادی سورس ہے نا، مدر سورس جو ہے، رحم وہ رحمت ہے اور رحم، اور اس کا استعارہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کو بنایا جا رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اقلیتوں کی بنیاد پہ جتنی ان کو حقوق عطا کیے گئے، انسانی تاریخ میں کسی نظام حکومت کے اندر، کسی معاشرے کے اندر اس کی تشکیل کرنے والوں نے اس درجے کی آسانیاں اور عزتیں جو ہیں وہ نہیں رکھی۔ آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معراج کیا ہے کہ حضور کے ہاں فتح مکہ ہو چکی ہے، دین ایک ریاست کے دین کے طور پہ نافذ ہو چکا ہے، ہر آن اس میں برکت ہو رہی ہے، قبائل کے قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، دین پوری قوت کے ساتھ قائم ہے، اور ایک نجران کے یہودی جو عیسائی جو ہیں وہ آتے ہیں اور گفتگو کے دوران بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ صحیح، میرے کریم آقا ان کی اس اضطراب کو محسوس کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کیا سبب آپ بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں؟ اس زمانے میں کیونکہ گھڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی تو وقت کی تعین، یعنی وقت کا تعین آسمان پر روشنی کی تقسیم کے حساب سے دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، لیکن جب حضور نے اصرار کیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اصل میں یہ ہماری ایک نفلی عبادت کا وقت ہو گیا۔ حضور نے کہا آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں۔ کہا جی، حضور نے کہا تو اس کی کیا شرائط ہیں، کہاں عبادت کرتے ہیں؟ کہا بس کوئی بھی پاک صاف جگہ ہو۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضور نے کہا مسجد نبوی جو ہے یہ پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، آپ یہاں پر اگر مناسب سمجھیں تو اپنی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، وہ دین۔ اچھا، اور یہ کوئی مکی کی زندگی کا معاملہ نہیں ہے کہ کسی مسلط کے تحت حضور نے یہ کہا، مدینے کی ابتدائی دنوں کی بات نہیں ہے کہ حضور کسی مسلط کے تحت یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جب دین غالب آ چکا ہے، فتح مکہ ہو چکی ہے اور ریاست مدینہ ایک اپنے دین کو بطور نظام نافذ کر چکی، اس وقت وہ اپنی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے حضور کے پاس آئے ہوئے، کسی مذہبی معاملے میں بھی نہیں آئے، لیکن حضور ان کا وہ ذوق دیکھ کر، وہ عبادت کا ذوق دیکھ کر کہتے ہیں یہیں پہ، اور نہ صرف یہاں رکے بلکہ اصل اس کی معراج جو ہے وہ اس سے اگلے نقطے میں، وہ کیا ہے کہ جب ایک کامیاب دین، ایک نبی جس کا دین غالب آ چکا اور ایک ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہو، ان کے سامنے چند علماء کا اپنی سابقہ دین کے مطابق عبادات کو اختیار کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا نفسیاتی طور پہ۔ میرے کریم آقا نے انسانی نفسیات کو کیسے ایڈریس کیا؟ حضور نے کہا کہ میں اپنے حجرے میں تشریف لے جا رہا ہوں، آپ اپنی تسلی سے عبادت کر لیں، جب آپ عبادت مکمل کر چکے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں باہر آ جاؤں۔ اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ وہ عبادت کرنے والے لوگوں نے وہاں عبادت کی، حضور اندر تشریف لے گئے، اور بہت دیر کے بعد ان میں سے کسی نے آواز دی، حضور کو بلایا، اور حضور جب باہر تشریف لائے تو ان میں سے 7 لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کا یہ جو حسن سلوک اور یہ جو ظرف ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ ظرف کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان کا ظرف نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ظرف اس بات پر گواہی ہے اور ہماری تسلی کے لیے کافی ہے کہ آپ ہی آخری رسول ہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھائیے اور ہمیں اس آغوش رحمت میں لے لیجیے، اس دین کا حصہ بنائیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان لوگوں میں سے 7 لوگوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو یہ حضور کا حسن سلوک ہے اقلیتوں کے ساتھ، اور ان کی بنیاد پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک شخص جو جنگ میں بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور جب پکڑا جاتا ہے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک صحابی اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو حضور اس سے پوچھتے ہیں
کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا، تو میرے کریم آقا نے کیا کیا تمہیں اس کے دل کی خبر تھی کیا؟ تم نے اس کے دل کو دیکھ رکھا تھا؟ بالکل بالکل بالکل. اگر کوئی ڈر کے بھی کلمہ پڑھ رہا ہے تو بھی اس کے لیے بھی اسی طرح دروازے کشادہ ہونے چاہیے جیسے کسی ایک بہت والہانہ عقیدت کے ساتھ اس دین میں داخل ہونے والے کے لیے. مطلب یہ کہ ہمیں آقا کے اخلاق میں وہ ٹالرنس، وہ ایکسیپٹنس اور وہ تمام چیزیں. اچھا ایک تو یہ ہو گیا نا کہ آقا کی زندگی کو دیکھتے ہیں انہوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو آسانیاں دیں اقلیتوں کو تاکہ کھل کے اپنے تمام، اور یہی تمام چیزیں پھر آگے ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے غیر مسلم کہ جنہوں نے یہ تو عبادت کا موقع تھا مگر بہت بے حرمتی بھی کی بہت سارے مختلف مقامات پر، اور اس کے باوجود آقا نے جس طرح سے درگزر کیا اور پھر دلوں میں محبت پیدا کی. آپ یہ دیکھیں نا، فتح مکہ جو ہے نا وہ انسانی تاریخ کا سب سے منفرد واقعہ ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ حضور وادی ذی القوا میں داخل ہوتے ہیں، مکے کی بالکل ابتدا میں نواح میں وادی ہے. اب 8 برس سے اصحاب اپنے گھروں کو واپس نہیں پلٹے جو مدینہ گئے ہوئے ہیں، اور جو ان میں بالخصوص مہاجرین ہیں وہ 8 برس سے اپنے گھروں سے دور ہیں. کسی کے بچے وہاں موجود ہیں، کسی کے ماں باپ موجود ہیں، بہن بھائی موجود ہیں، محبتیں موجود ہیں، دوستیاں موجود ہیں. اب وہ بے چین ہے کہ کون سا وہ وقت آئے جب ہم اس دین کے ساتھ جو ہے نا مکے کے اندر داخل ہوں اور اپنے گھروں کو پلٹیں. حضور عصر کی نماز کے بعد اصحاب کو کہتے ہیں کہ اپنے لنگر یہاں پہ، اپنے خیمے جو ہیں وہ یہاں لگا دیے جائیں. اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو مکہ بالکل قریب ہے، چند قدم کے فاصلے پہ، تو کیوں نہ ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں. یہ جو وادی ذی القوا تھی نا، آج جن لوگوں نے حرم مکہ دیکھ رکھا ہے ان کو سمجھنے کی، ان کی سمجھنے میں آسانی کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جہاں آج آپ کی ٹرانسپورٹ آپ کو ملتی ہے نا مسجد عائشہ کے لیے جانے کے لیے، جہاں وہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، یہ وادی ذی القوا تھی. اب دیکھیں وہاں سے حرم مکہ کتنا قریب ہے، بالکل قریب ہے، لیکن حضور نے کہا کہ یہاں رک جاؤ. اصحاب نے سبب دریافت کیا تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو شکست ہے وہ خوف پیدا کرتی ہے. اچھا. اور اگر شکست اس میں رات کی تاریکی شامل ہو جائے تو یہ خوف کئی گنا ہو جاتا ہے. کہا میں تو مکے میں رحمت لے کر آنے والا ہوں، میں تو مکے والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. صحیح. تو حضور نے فرمایا کہ ہم الصبح مکے میں داخل ہوں گے تاکہ رات کا خوف ان کے خوف کو 2 گنا نہ کر دے. حضور نے وہاں قیام فرمایا. آپ دیکھیں انسانی، اب یہ کن لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک ہے؟ یہ کوئی اہل ایمان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے، یہ وہ اقلیت ہے. اور یہ نہ صرف اقلیت بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 13 برس مسلسل حضور کو اذیت دی، بالکل، اور اسی دین کے نام پر حضور کو ستایا گیا. بالکل. ورنہ حضور اعلان نبوت سے پہلے اس معاشرے کے سب سے بہترین فرد تھے. بے شک بے شک. آپ کے بدترین مخالف بھی اس بات پر اس رائے پہ جو ہے وہ سب متفق تھے کہ حضور سب سے بہترین انسان. لیکن اس دین کی نسبت اور تعلق سے حضور کو کتنا ستایا گیا. حضور فرماتے ہیں انسانی تاریخ میں انبیاء و مرسلین سے بڑھ کے کسی کو نہیں ستایا گیا، اور نبیوں میں سب سے زیادہ اعلاء کلمت الحق کے لیے مجھے ستایا گیا. بالکل. آپ تصور کریں وہ ستانے والے لوگوں کے ہاں حضور جا رہے ہیں. 10,000 کا مجمع ہے، 2,000 لوگ ساتھ، 3,000 یا 2,000 لوگ ساتھ مل گئے. بالکل. اب حضور وادی مکہ کے اندر داخل ہونے لگے. تو حضور کیا وادی ذی القوا میں الصبح جب لوگوں نے اپنے بستر جھاڑے اور اٹھ کے جانے کے لیے تیار ہوئے تو حضور نے کیا خطبہ فرمایا؟ اب یہ نان مسلموں کے لیے کہا گیا، یہ جو اب اقلیت بن چکی ہے. وہ مکہ جس کی آبادی 10,000 ہے اور اس کے باہر مسلمانوں کی آبادی 12,000 ہے، 13,000 ہے. اب 12-13,000 لوگ جو اکثریت میں اور غالب ہیں اور قوت کے ساتھ داخل ہونے جا رہے ہیں، انہیں یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ بے شک یہ جو اقلیت ہے یہ تمہاری بدترین دشمن رہی ہے. انہوں نے اپنے ظلم کے سارے حربے تم پر آزمائے، ہر طرح سے تمہیں جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، سماجی طور پر، معاشی طور پر جو حوالہ زندگی کا ہو سکتا ہے اس طرف سے تمہیں اذیت دی ہے. لیکن اب کیا کرنا ہے؟ کیا خوبصورت اور لافانی کلمات ہیں میرے کریم آقا کے. حضور نے فرمایا جو شخص تمہارا راستہ نہ روکے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو تم سے آنکھیں چار نہ کرے شرمندگی کی وجہ سے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، جو اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کر لے. صحیح. عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا تو حضور نے کہا کہ پھلدار کھجوریں جو ہیں ان کو وہ نقصان نہیں پہنچانا کہ ان کے مال کا نقصان نہ ہو. اور پھر اس سے بھی بڑی بات، مکے کے اندر داخل ہونے کے 8 راستے تھے، 8 پگڈنڈیاں تھیں جن سے مکہ کی آبادی میں داخل ہوتے. حضور نے فرمایا کہ ان پگڈنڈیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ ان کی جو سائڈز ہیں ان کو خراب نہیں ہونے دینا، ان کو اس طرح لے کے جانا. پھر کیا کہا؟ اس سے بڑی بات آپ دیکھیں انسانی تاریخ میں کوئی ایسی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے. وہ جو بدترین دشمن تھے نا 2،
جو ہر طرح کی مخالفت میں اور ہر طرح کی تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے آگے تھے. حضور نے ان دونوں کے گھروں کو ہی دارالامن قرار دے دی. کیا کہنے کہ جو ان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان. تو یہ بنیادی طور پہ پیغام ہے اپنے عقیدے اپنے نظریات سے مختلف ہو کے سوچنے والے لوگوں کے لیے آپ کے اور میرے دل میں بطور امتی کیسی گنجائش ہونی چاہیے. حضور کی شخصیت سے زیادہ بڑھ کے کوئی پیغام دے سکتا ہے؟ حضور اگر چاہتے تو آپ تصور کیجئے نا, اگر حضور کہتے ایک وہ جو 313 کے مقابلے میں 1000 بندے کے لیے اپنی جان پیش کرنے کو بھی یارو مددگار میدان میں نکل آئے تھے, اتنی قوت کے ساتھ جب مکے میں داخل ہو رہے تھے, اگر حضور نے اشارہ فرماتے کہ ان میں سے ایک کو بھی نہیں بچنا چاہیے تو کیا کوئی ایک بھی بچتا؟ بالکل بالکل. تاریخ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی اگلا دن دیکھنا نصیب ہوتا؟ ناممکن تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت متبرک جگہ ہے عیسائیوں کے لیے, وہاں ایک چرچ ایک خاص نسبت سے قائم کیا گیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا اور ان کو کہا کہ یہ جو ہے یعقوب کے لیے حضرت یعقوب کے حوالے سے بشارت تھی. وہاں ایک چرچ قائم کر دی گیا, حضور سے کئی صدیاں پہلے جو ہے وہ آباد تھا. جب ریاست مدینہ نے اس کا پھیلاؤ ہونا شروع ہوا تو وہاں کے جو عیسائی تھے ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ شاید ایک وقت آ جائے گا کہ اس کے ساتھ بھی جو ہے نا ہمیں بھی اس میں شامل نہ کر لیا جائے اور ہمارے حقوق, اور یہ کیونکہ ہماری ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اور متبرک پلیس ہے. ان کا ایک وفد حضور کے پاس آتا ہے اور حضور کے ساتھ کتنی دیر مذاکرات ہوتی ہیں جتنی دیر مغرب سے عشاء کی نماز کا وقت. آپ تصور کریں کہ اس کے لیے کتنے دن درکار ہوتے ہیں, چند یعنی 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ آج کے حساب سے بھی ہے. تو تصور کیجیے کتنے مختصر وقت میں حضور نے ان سے معاملات طے کیے. اور معاملہ کیا طے کیا؟ وہ آج بھی وہاں پر اس چرچ کے اندر جو ہے وہ ان رائٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریٹن فارم کے اندر وہ معاہدہ موجود ہے جو حضور نے ان کے ساتھ کیا. اور اس معاہدے کی خوبصورتی اور شرف یہ ہے حضور سے منسوب جتنی بات ہم تک پہنچی نا, وہ حدیث کی شکل میں ہو یا سیرت کی شکل میں ہو, وہ لوگوں کی لکھی ہوئی. ٹھیک ہے, یعنی اصحاب سے آگے لوگوں تک پہنچی اور پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچی. یہ ان چند خوش نصیب تحریروں میں سے ہیں جس کے اوپر حضور کی وہ مہر نبوت لگی ہوئی ہے جو آج پوری دنیا میں رائج ہے. حضور کی مہر جو ہمیں نظر آتی ہے محمد رسول اللہ لکھی ہوئی. اللہ اکبر. وہ باقاعدہ اس مہر کے ساتھ وہ معاہدہ آج تک موجود ہے. اور اس معاہدے کے مندرجات دیکھیں, اس کی 8 شقیں ہیں لیکن میں 2-4 شقیں صرف آپ کو ہدیہ کروں. حضور نے پہلی بات تو یہ کی کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ, محمد رسول اللہ نہیں لکھا. یہ دیکھیں دوسروں کے رویوں کا, دوسروں کے مذاہب اور عقائد کا احترام کرنے کا درجہ. کیا کہنے, یہ ایک غالب دین کا غالب رسول جو ہے, اور غالب کامل دین کا کامل رسول, سبحان اللہ, ایک غالب ریاست کا غالب حکمران جو ہے وہ معاہدہ کر رہے ہیں. لیکن کس درجے کی گنجائش ہے اقلیتوں کے لیے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ اور اس خاص علاقے کا نام لے کر حضور فرماتے ہیں کہ وہاں کے جو عیسائی ہیں ان کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا لکھا ہے کہ ان کے جتنے, اس معاہدے کا نتیجہ یہ ہے, حاصل یہ ہے کہ جتنے ان کے مذہبی رہنما ہیں ان سب کی جان کی حفاظت جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری لی. ٹھیک. پھر حضور نے فرمایا ان کی جتنی عبادت گاہیں ہیں ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری. اسی طرح ان کے بچوں کی, ان کی عزت آبرو کی حفاظت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری اپنے ذمہ لی. اور پھر یہ کہا کہ یہ معاہدہ میری طرف سے بھی ہے اور میرے آنے والے ہر امتی کے لیے. اس کو کسی ٹائم فریم کے ساتھ جو ہے فکس نہیں کیا, اور نہ اسے کسی خاص اسلامی حکومت کے ساتھ فکس کیا, بلکہ رہتی دنیا تک کے سارے مسلمانوں کی طرف سے اقلیتوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہے گویا. اور حضور نے یہ فرمایا کہ جو شخص کسی نان مسلم کو صرف اس کے اقلیت ہونے کی وجہ سے, کمزور ہونے کی وجہ سے, یعنی سماجی حوالے سے اس کی جو ایک سماج میں کمزوری ہے اس کی بنیاد پر اس کا حق جو ہے وہ مار لے کرتا ہے. ٹھیک. تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اسے واپس نہیں کرے گا تو قیامت کے دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوتے ہوئے اس کا مقدمہ جو ہے وہ پیش کروں گا اللہ کی بارگاہ. سبحان اللہ, سبحان, اس غیر مسلم کی طرف سے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے یہ جو آپ نے نکات آپ نے سنائے ہیں اور یہ جو موجود ہیں وہاں پر آج بھی, اگر صرف انہی کو ہم فوکس کر لیں اور انہی کے اوپر اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو کس طرح سے یہ ہمارے معاشرہ جو ہے وہ کس طرح پنپ سکتا ہے اگر آپ اقلیتوں کا خیال رکھیں, غیر مسلموں کے ساتھ محبت کا سلوک کریں. تو میں آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پیغام ہے نا آج کے دور میں آقا کی سیرت کو جانتے ہوئے اور اس کو سمجھتے ہوئے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے ایک شخص کو متعین کیا اور کہا کہ ایک قاضی کے طور پہ مقرر کیا. اصل میں کسی بھی سماج میں حقوق کی جو ضمانت ہوتی ہے وہ عدالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب نظام عدل جو ہے اس کے اندر تخصیص ختم ہو جائے اور کوئی خاص اور عام نہ رہے، سب ایک نظر سے دیکھے جا رہے ہوں قانون کی نگاہ میں، تو پھر وہ معاشرہ کہہ سکتا ہے، اس سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہاں سارے انسانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہو. بالکل ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قائم کیا ہوا معاشرہ ہے اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس میں سارے انسانوں کے بنیادی حقوق، انسانی حقوق ایک جیسے برابر تھے. جناب علی کرم اللہ وجہ کریم اسی لیگیسی کے لیگیسی ہولڈر ہیں، اور آپ کی شخصیت اور آپ کے دور خلافت میں آپ نے ایک شخص کو مقرر کیا اور اسے کہا کہ تم یہاں کے قاضی ہو، فیصلے کرو. ایک دن آپ اپنا حلیہ جو ہے نا ایک عام شخص کا حلیہ بنا کے آپ بھی اس کی عدالت میں چلے گئے اور دیکھا کہ 2 کیس اس کے سامنے ایک جیسے پیش ہوتے ہیں اور دونوں میں گواہوں کی جو ہے نا اس سے طے یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ گلٹی ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص امیر تھا اور مسلمان تھا، اور دوسرے کیس کے اندر جو ایکیوز پرسن تھا وہ نان مسلم تھا اور نسبتاً غریب تھا. ٹھیک. قاضی نے دونوں کو ایک جیسی سزا دی، لیکن شام کو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس قاضی کو طلب کیا اور اسے معزول کر دیا. مجلس میں جب اسے معزول کیا اس نے ادباً خاموشی اختیار کی، سر جھکا لیا. آپ نے کہا تم پوچھو گے نہیں میں نے تمہیں کیوں معزول کیا؟ اس نے کہا ارشاد فرمائی. اصل میں یہ وہ پیغام تھا جو آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہمارے سارے سامعین اور ناظرین کے لیے. آپ نے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا میں نے تم اس لیے معزول کیا، تم نے فیصلے دونوں درست کیے، لیکن وہ جو مسلمان تھا اور بااثر تھا اسے سزا دیتے وقت تم نے نرم لہجہ اختیار کیا، اور وہ جو غیر مسلم تھا اور اقلیت میں تھا اور کمزور معاشرے کا فرد تھا اسے وہی سزا سناتے وقت تم نے سخت لہجے کا استعمال کیا. تو تمہارے لہجے کی یہ جو تقسیم ہے یہ معاشرے کے اندر تقسیم کی ایک بنیاد ڈالتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. کہیں اس کے ساتھ وابستہ لوگ دل میں یہ گمان کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم اقلیت میں تھے اس لیے ہمارے شخص کو، ہمارے بندے کو سزا سناتے وقت بات جو قاضی تھا وہ غصے میں تھا اور جلال میں تھا، اور کیونکہ یہ معاشرے میں اس طرح متمول اور باوسائل آدمی نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر سزا سناتے وقت جو ہے لہجہ جو ہے وہ سخت ہو گیا اور کرخت ہو گیا. تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے پیغام دوسرے لفظوں میں یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو نظام عدل ہے اس کے اندر مسلم اور نان مسلم کے درمیان اس درجے کی جو لہجے کی تقسیم ہے نا اس کی بھی گنجائش موجود نہیں. دونوں کو ایک درجے پہ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جانا چاہیے. جب تک معاشروں کے اندر انسانی حقوق کی بنیاد پر، احترام آدمیت کی بنیاد پر، جب تک معاشرے آپس میں ایک اپنے رہنے والوں کے درمیان ایک مساویانہ تقسیم کی ضمانت دیتے رہیں گے اس وقت تک وہ معاشرہ جو ہے وہ پھلتا پھولتا بھی رہے گا، اس میں اللہ کی برکتوں کا نزول بھی ہونا شروع ہوگا اور لوگوں کے دل جو ہیں وہ اس پاکیزہ نظام کے ساتھ بھی وابستہ ہونا شروع ہوں گے. المیہ یہ ہے کہ جب میں اسلام کے نام پر مسلمان ہوتے ہوئے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی غیر مسلم کے حقوق کی ادائیگی میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں نا تو اس کا براہ راست نقصان دین کو ہونا شروع ہو جاتا ہے. بے شک کیونکہ وہ میرے عمل کو دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی پھر اس سے جتنی محرومی پیدا ہوتی ہے، جتنی مایوسی پیدا ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری دین کے ساتھ وابستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل، بڑی بہترین خوبصورت انداز میں، مدلل انداز میں اور بہت ہی پر اثر گفتگو آپ نے فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کے اس علم سے ہمارے دلوں کو پرنور کرتے ہوئے زندگیاں بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے آقا نے زندگی گزاری اور اپنے ہر عمل سے ہمیں یہ بتایا، ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے ہمیں غیر مسلم و اقلیتوں کے ساتھ اپنا کردار رکھنا ہے. اللہ ہمیں اس طرح سے اسی عمل کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہاں پہ ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.